السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ نے کل خاص کی پہلی مثال تفصیل کے ساتھ سماعت کی۔ آج خاص کی دوسری مثال کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کتاب میں دیکھیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ خاصٌ فِي التَّقْدِيرِ الشَّرْعِي۔ اور اسی طرح، کس طرح؟ اے مثل لفظ ثلاثہ فی الآیت المذکورۃ لفظ الفرض، یعنی آیت مذکورہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں لفظ ثلاثہ کی طرح، کہ جس طرح اس آیت میں لفظ ثلاثہ خاص تھا، اسی طرح اللہ رب العزت کا فرمان قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم میں لفظ فرض خاص ہے فی التقدیر الشرعی، شرعی تعیین میں۔ آپ کو پہلے بتا دوں اور اللہ رب العزت کے فرمان کا خلاصہ بیان کروں۔ در حقیقت اس مسئلے میں اختلاف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو مہر دیا جاتا ہے تو مہر کی تعیین شریعت میں کچھ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ مہر کی تعیین اور مہر کی تقدیر یہ زوجین کی رائے پر موقوف ہوگی۔ اس لیے کہ امام شافعی نے نکاح کو عقود مالیہ میں سے قرار دیا ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ نکاح ایک عقد مالی ہے، تو جس طرح دیگر عقود مالیہ ہے، بیع وغیرہ ہے، تو وہاں متعاقدین کی رائے پر عقود مالیہ کی تعیین مقدر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نکاح بھی ایک عقد مالی ہے، لہذا جس طرح بیع میں عاقدین کی رائے پر تعیین موقوف ہوتی ہے، اسی طرح نکاح کے اندر بھی عوض یعنی مہر کی مقدار متعین جو ہوگی وہ زوجین کی رائے پر متعین ہوگی۔ وہ شریعت اسلامیہ میں مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں مانتے ہیں۔ اور ہم احناف کہتے ہیں کہ شارع کی جانب سے مہر کی تعیین مقدر ہے، اگرچہ اکثر مقدار متعین نہیں ہے، لیکن مقدار اقل تو مقرر ہے، اور وہ 10 درہم ہے۔ دلیل کہ رب نے جو ارشاد فرمایا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے شوہروں پر ان کی بیویوں کے حق میں متعین کیا، تو اس سے تو اتنی بات ثابت ہو رہی ہے کہ رب نے مردوں پر ان کی بیویوں کے حق میں کچھ مقرر کیا ہے، لیکن مہر کی مقدار کیا ہے یہ معلوم تو نہیں، لیکن مقرر ضرور کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت مجمل ہوئی، اتنا تو پتہ چل رہا ہے کہ رب نے متعین کیا، مگر کتنا کیا اس کے بارے میں آیت خاموش ہے۔ تو گویا کہ یہ آیت مجمل ہے،
اور مجمل چونکہ محتاج بیان ہوتا ہے، اس لیے سرکار علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آیت سے اتنا پتہ چلا کہ رب نے کچھ مقرر کیا ہے اور اس کی تعین حدیث پاک سے مل گئی۔ گویا کہ مجمل کے اجمال کو حدیث نے دور کر دیا اور کہا کہ مہر، اقل مہر وہ 10 درہم ہے، لہذا اگر کسی نے 10 درہم سے کم میں مہر کیا، مہر تو ہو مطلب نکاح تو ہو جائے گا، مگر مہر پھر بھی 10 درہم ہی دینا پڑے گا، کیونکہ اقل مہر 10 درہم ہے۔ اور دوسری بات، قیاس بھی اس بات کا مقتضی ہے کہ مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہو، اس لیے کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم مال چوری کی تو شریعت مطہرہ نے 10 درہم مال چوری کرنے پر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے۔ گویا کہ ایک عضو یعنی ہاتھ کا عوض 10 درہم ہے۔ اسی طرح بدع یعنی عورت کی شرمگاہ بھی ایک عضو ہے، لہذا اس کا عوض بھی 10 درہم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مگر امام شافعی کہتے ہیں چونکہ نکاح ایک عقد مالی ہے، اس بنیاد پر یہ زوجین کی رائے پر موقوف ہوگا، جو جتنا رکھے بس اتنا ہی مہر دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا کتاب کی روشنی میں دیکھیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور ایسے ہی رب تعالیٰ کا فرمان، قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ، کہ ہم نے جان لیا جو ہم نے مردوں پر ان کی بیویوں کے حق میں مقرر کیا۔ اس آیت میں لفظ فرض خاص ہے فی التقدیر شرعی تعین میں، یعنی کہ شریعت میں مہر کی مقدار مقرر ہے، اس میں لفظ فرض خاص ہے، اور خاص کا حکم آپ نے پڑھا کہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لہذا عمل اسی وقت ہوگا جب کہ ہم آیت کریمہ کے لفظ فرض پر عمل کریں، اور عمل اسی وقت ہوگا جب کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم مانی جائے۔ تو آیت کریمہ میں لفظ فرض خاص ہے تعین شرعی میں۔ آیت کریمہ میں جو لفظ ما فرضنا آیا، اس کی تفسیر ملاحظہ کریں، حاشیہ نمبر 5، قولہ ما فرضنا، رب کا فرمان ما فرضنا، فقولہ تعالی فرضنا خاص، تو رب تعالیٰ کا فرمان فرضنا یہ خاص ہے، لفظ فرضنا خاص ہے فی التقدیر شرعی تعین میں۔ کیوں؟ لأنہ اضاف الفرض الی نفسہ ہوا بمعنی التقدیر، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرض کی نسبت اپنی طرف کی، فرضنا ہم نے متعین کیا، تو فرض کی نسبت اپنی طرف کی، جو فرض بمعنی التقدیر تعین کے معنی میں ہے۔ فکان المہر مقدرا شرعا، تو مہر شرعا مقدر ہوگا، کیونکہ رب نے خود فرمایا ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مقرر کیا، تو گویا کہ مہر شرعا مقدر ہوگا، بحیث لا یجوز النقصان عنہ، اس حیثیت سے کہ اس سے کمی جائز نہ ہوگی، اس شرعی تعین سے کم جائز نہ ہوگی۔ الا انہ فی تعیین المقداری مجمل، مگر آیت کریمہ مقدار کو متعین کرنے میں مجمل ہے، یعنی اس میں اس بات کا بیان نہیں ہے کہ کتنا مقرر ہے، تو گویا کہ آیت مجمل ہے۔ فَأَلْحَقَتِ السُّنَّةُ بَيَانًا لَهُ، تو سنت اس مجمل آیت کا
بیان ہوگا۔ وہی ماروی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ جو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار اسلام سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا لا یزوج النساء الا الاولیاء، کہ عورتوں کا نکاح صرف اولیاء کرے، ولا یزوجن الا من الاکفاء، اور عورت اپنے ہمسروں سے نکاح کرے، کفو کے ساتھ نکاح کرے، ولا مہر لاقل من 10 دراہم، اور 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہوتا ہے، یعنی 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں ہے۔ تو گویا کہ سنت نے مجمل آیت کی تفصیل بیان کر دی، اجمال کو دور کر دیا کہ مہر کی کم سے کم مقدار 10 درہم ہے۔ وہو مذہب علی وابن عمر، اور یہی حضرت علی اور ابن عمر اور حضرت عائشہ اور حضرت عامر اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مذہب ہے۔ قال العینی علیہ الرحمہ، امام عینی علیہ الرحمہ امام عینی علیہ الرحمہ نے فرمایا اذا روی من طرق مفرداتها ضعیفۃ یسیر حسنا، کہ جب خبر واحد جو ضعیف ہو ان کو چند طریقوں سے روایت کیا جائے، یسیر حسنا، تب تو وہ خبر واحد حسن ہو جاتی ہے، وہ یحتج بہ، اور اس سے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر چند طریقوں سے خبر واحد و ضعیف بھی ہو، اگر چند طریقوں سے اس کی روایت کی جائے، تب پھر وہ دیگر طریقوں کی حدیثیں جو ہیں وہ ان کو قوت پہنچاتی ہے، پھر وہ خبر واحد سے حسن ہو جاتی ہیں اور اس سے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے۔ الا ان الاحتیاط ایضا فی مذہبنا، علاوہ یہ کہ احتیاط بھی ہمارے ہی مذہب میں ہے، احتیاط ہی ہمارے ہی مذہب میں ہے۔ وہ باقی الاحادیث اما مؤولۃ او ضعیفۃ، اور جو باقی احادیث ہیں یا تو وہ مؤول ہیں یا ضعیف ہیں۔ فصارت العشرۃ تقدیرا لازما، تو 10 درہم یہ لازمی تعین ہوگی، 10 درہم یہ لازمی تعین ہوگی۔ یہ تو ہمارا مذہب ہے۔ اب آگے امام شافعی کا مذہب، والشافعی لم یجعلہ مقدرا بل جعلہ موکولا الی رأی الزوجین، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مہر کو متعین نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے مہر کو زوجین کے رائے کے سپرد کیا ہے، لأنہ بدل المعقود علیہ، اس لیے کہ وہ تو معقود علیہ کا بدل ہے، وہ والبضع، اور وہ بضع ہے، فسارا کا آواز العقود المالیہ، لہذا وہ دیگر عقود مالیہ کی طرح ہو گیا، اے البیع والاجارہ، یعنی بیع و اجارہ کی طرح ہو گیا، کہ جس طرح بیع اور اجارہ کرنے میں عاقدین کی رضامندی ہوتی ہے، اسی طریقے سے مہر بھی زوجین کے رائے کے سپرد ہوگی۔ اسی کو فرما رہے ہیں وَهُوَ فِيهِ مَا يَثْبُتُ عَلَى تَرَاضِي الْمُتَبَايِعَيْنِ، اور بیع و اجارہ میں تو متبايعین کی رضامندی پر بیع و اجارہ ثابت ہوتے ہیں۔ فَقَذَا هَذَا، تو اسی طرح یہ مہر بھی زوجین کی رائے کے سپرد ہوگا۔ لیکن نقول، لیکن ہم کہیں گے کہ اگر امام شافعی کی بات مان لی جائے، ھذا ترک الخاص من الکتاب، تب تو پھر یہ کتاب اللہ سے خاص کو ترک کرنا لازم آئے گا، فلا یصح، جو درست نہیں ہے۔ ترک کرنا کیوں لازم آئے گا؟ اس لیے کہ آیت کریمہ میں لفظ فرض خاص ہے جس پر عمل کرنا واجب ہے، اور لفظ فرض پر اسی وقت عمل ہوگا جب کہ ہم اقل مہر 10 درہم مان لیں۔ دیکھیے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم میں لفظ فرض خاص ہے تعیین شرعی میں، فلا یترک العمل بہ، لہذا اس پر عمل ترک
نہیں کیا جائے گا، چونکہ خاص ہے عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اب بے اعتبار سے امام شافعی کے مذہب کا بیان، بے اعتبار انہ عقد مالی، اس قیاس کی وجہ سے کہ نکاح عقد مالی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نکاح عقد مالی ہے، فیعتبر بالعقود المالیہ، لہذا نکاح کو دیگر عقود مالیہ پر قیاس کیا جائے گا۔ فیکون تقدیر المالی فیہ موکولا الی رأی الزوجین، لہذا نکاح میں مال کی تعیین شوہر کی رائے کے سپرد ہوگی، کما ذکرہ الشافعی علیہ الرحمہ، جیسا کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان فرمایا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر عقود مالیہ میں عاقدین کی رائے پر بیع و شراء موقوف ہوتی ہے، اسی طرح مہر کی تعیین میں بھی زوجین کے رائے کے سپرد ہوگی، کہ یہ چونکہ نکاح بھی عقد مالی ہے۔ اب تو یہ دونوں مذہب کو آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت کی، اب یہاں سے مسئلے کی تفریق کا آغاز ہو رہا ہے۔ وفرع علی ھذا، اور اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تفریع پیش کی، ان التخلی لنفل العبادۃ افضل من الاشتغال بالنکاح، تفریع یہ پیش کی کہ نفلی عبادت کے لیے وقت فارغ کرنا نکاح میں مشغول ہونے سے افضل ہے۔ امام شافعی نے کیا فرمایا کہ نکاح میں مشغول ہونے سے افضل نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے، چونکہ وہ نکاح کو عقد مالی قرار دیتے ہیں، گویا کہ یہ معاملات میں سے ہے، عبادات میں سے نہیں ہے، جبکہ ہمارے نزدیک نفلی عبادت میں مشغول ہونا یہ افضل ہے، جبکہ ہمارے نزدیک نکاح میں مشغول ہونا یہ افضل ہے بنسبت نفلی عبادت کے لیے وقت فارغ کرنا۔ یعنی ہمارے نزدیک نکاح ہی افضل ہے، نفلی عبادت افضل نہیں ہے، اور ان کے نزدیک نفلی عبادت کے لیے وقت نکالنا یہ افضل ہے، چونکہ وہ نکاح کو عقد مالی قرار دیتے ہیں، یعنی نکاح کو معاملات میں سے قرار دیتے ہیں، عبادات میں سے قرار نہیں دیتے۔ جبکہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جو ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہیں، جیسا کہ سرکار کا فرمان عالی شان ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ کل قیامت کے دن سرکار اسلام دیگر امتوں پر اولاد کی کثرت کے باعث سرکار فخر کر رہے ہوں گے۔ تو کب اولاد کی کثرت ہوگی؟ جب نکاح ہوگا تب۔ تو گویا کہ ہمارے نزدیک نکاح یہ افضل ہے نفلی عبادت سے، لیکن امام شافعی چونکہ نکاح کو عقد مالی قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک نفلی عبادت کے لیے وقت فارغ کرنا یہ افضل ہے نکاح میں مشغول ہونے سے۔ آگے وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ كَيْفَ مَا شَاءَ الزَّوْجُ مِنْ جَمْعٍ وَتَفْرِيقٍ وَأَبَاحَ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے باطل کرنے کو مباح قرار دیا طلاق کے ذریعے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے باطل کرنے کو طلاق کے ذریعے مباح قرار دیا۔ کیف ما شاء الزوج، شوہر جس طرح چاہے طلاق دے، شوہر جس طرح چاہے طلاق دے، امام شافعی نے اس کو مباح قرار دیا۔ من جمع، چاہے جمع کے طور پر طلاق دے، وہ تفریق، چاہے متفرق طور پر طلاق دے، وہ اباح ارسال الثلاث جملۃ واحدہ، یا ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق دے دے، اس کو بھی امام شافعی نے مباح قرار دیا۔ وہ اباح ارسال الثلاث جملۃ واحدہ، اور امام شافعی نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دینے کو بھی مباح قرار دیا۔ ٹھیک ہے ان کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟
یہ بھی غور کریں۔ اچھا، سب سے پہلے من جمع و تفریق کا مطلب سمجھیے۔ آپ نے پڑھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے باطل کرنے کو طلاق کے ذریعے مباح قرار دیا۔ شوہر جس طرح چاہے جمع کے طور پر، تفریق کے طور پر، یا ایک ہی دفعہ 3 طلاق دے کر۔ اب جمع اور تفریق کا کیا مطلب؟ حاشیہ نمبر 2 میں ملاحظہ کریں۔ فالجمع ان یوقع ثلاثا فی طہر واحد، جمع یہ ہے کہ ایک طہر میں 3 طلاق واقع کرے، ایک طہر میں 3 طلاق واقع کرے۔ یعنی گویا کہ امام شافعی یہ اختیار دیتے ہیں کہ شوہر جس طرح چاہے طلاق دے، چاہے ایک طہر میں 3 طلاق واقع کرے۔ یہ ہے جمع کا مطلب۔ تفریق کا مطلب والتفریق ان یفرق الثلاث فی 3 اطہار، اور تفریق یہ ہے کہ شوہر 3 طہروں میں 3 طلاق الگ الگ دے، 3 طہروں میں 3 طلاق الگ الگ دے، یہ تفریق ہے۔ وَيُبَاحُ إِرْسَالَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً أَيْ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَبِلَفْظٍ وَاحِدٍ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 طلاق دینے کو ایک ہی دفعہ یا ایک ہی لفظ سے مباح قرار دیا۔ کما جاز فسخ البیع مطلقاً، جس طرح کہ مطلقاً بیع کا فسخ جائز ہے، چونکہ امام شافعی نے نکاح کو عقد مالی قرار دیا، تو جس طرح دیگر بیع مطلقاً فسخ ہو جاتے ہیں، اقالہ وغیرہ کے ذریعے فسخ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نکاح بھی چاہے 3 طلاق ایک ہی بار دے، یا ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے، یا 3 طہروں میں 3 الگ الگ طلاق دے، شوہر کو اختیار ہے، جس طرح چاہے نکاح کو باطل کر سکتا ہے۔ یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ وعندنا، مگر ہمارے نزدیک، الجمع بین الطلقتین او الثلاث فی طہر واحد او کلیمۃ واحدۃ بدعۃ، اور ہمارے نزدیک 2 طلاقوں کو جمع کرنا یا 3 طلاقوں کو جمع کرنا ایک طہر میں، یا ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاق دینا، بدعیۃ، یہ بدعت ہے، یہ طلاق بدعی ہے، لأنہ مخالف للسنہ، اس لیے کہ یہ تو سنت کے مخالف ہے۔ ایک ہی مرتبہ، ایک ہی طہر میں 3 طلاق دینا، اسی طریقے سے ایک ہی کلمہ سے 3 طلاق دینا، یہ سب کیا ہے؟ یہ طلاق بدعی ہے، لأنہ مخالف للسنہ، اس لیے کہ یہ سنت کے مخالف ہے۔ لأن النکاح سنت یتعلق بها المصالح الدینیہ والدنیویہ، اس لیے کہ نکاح ایک ایسی سنت ہے کہ جس سے مصالح دینیہ اور دنیویہ متعلق ہوتے ہیں۔ فَيَكْرَهُ إِبْطَالَهُ إِلَّا عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ إِلَى الْخَلَاصِ، لہذا نکاح کو باطل کرنا یہ مکروہ ہے، ہاں بقدر ضرورت، آخری حد تک جا کر بقدر ضرورت نکاح کو باطل کر سکتا ہے، مگر بقدر ضرورت، اور ضرورت ایک طلاق سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ وَأَبَاحَ إِبْطَالَهُ بِالطَّلَاقِ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کے باطل کرنے کو طلاق کے ذریعے مباح قرار دیا۔ کیفا ما شاء الزوج، شوہر جس طرح چاہے من جمع، ایک طہر میں 3 طلاق دے، و تفریق بأن یفرق الثلاث فی 3 اطہار، یا 3 طہروں میں 3 طلاق الگ الگ دے، و اباح ارسال الثلاث جملۃ واحدہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مرتبہ 3 طلاق دینے کو مباح قرار دیا۔ وجعل عقد النکاح قابلا للفسخ بالخلع، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خلع کے ذریعے عقد نکاح کو قابل فسخ کیا ہے۔ یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے خلع کیا تو نکاح فسخ ہوگا، جبکہ ہمارے نزدیک خلع کے ذریعے نکاح فسخ نہیں ہوتا ہے، بلکہ خلع یہ طلاق بائن ہی کا نام ہے، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ خلع کے ذریعے نکاح قابل فسخ ہوتا ہے۔
آپ اس اختلاف کا فائدہ آپ کو اس میں ظاہر ہوگا کہ ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا، پھر اس سے خلا کر لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ عورت جس سے خلا کیا دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اس سے پہلے اس نے پھر اس سے دوبارہ نکاح کر لیا، تو احناف کے نزدیک یہ عورت 2 طلاقوں کے ساتھ لوٹے گی، یعنی اس کا یہ شوہر صرف 2 طلاقوں کا مالک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک طلاق خلا کی شکل میں دے چکا ہے، تو گویا کہ ہمارے نزدیک خلا طلاق بائن ہے۔ مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلا چونکہ طلاق نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ فسخ کے قابل ہوتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک پھر اگر اسی عورت سے دوبارہ نکاح کرے تو اس کا یہ شوہر 3 طلاقوں کا مالک ہوگا۔